جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تک نماز پہنچائی، قرآن پہنچایا، روزہ حج یہ دین پہنچایا، یہ جو محنت و مشقت کی، کانٹوں بھرے راستے پر چلے، لوگوں نے پتھر مارے وہ کھائے، یہ تمام محنت و مشقت کے لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت نہیں۔ کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، نہیں، محبت وہ ہے جو کم ہو سکتی ہے، محبت وہ ہے جو بدل سکتی ہے، محبت وہ ہے جو ختم ہو سکتی ہے، مودت وہ ہے جس میں کوئی دوسرا آپشن ہی نہ ہو۔ اگر میں اس کی اور وضاحت کر دوں تو وہ کچھ اس طرح سے، اس سے اچھی مثال میں نہیں دے سکتا۔ مودت اسے کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی سے ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ مودت کرو اہل بیت سے۔ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے در کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ پیغام، اور میری عادت ہے کہ میں بڑی سمپل لینگویج میں گفتگو کرتا ہوں کیونکہ تاکہ بچہ اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ جائے۔ جہاں تک مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی بات ہے تو زیادہ دور نہیں چلتے ہیں۔ ہندوستان میں جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جس کے قدموں کی برکت ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ جب ایک شخص نے، ویسے تو غریب نواز کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کبھی ہوا ہی نہیں دوسرا، لیکن جب کسی نے اسپیسیفک مولا کا نام لے کے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ علی کیا ہے، تو حضور سرکار غریب نواز نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی تمہیں اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا علی اللہ کو تمہارے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا علی مجھے اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو غریب نواز یہ کیسے کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں؟ حالانکہ آپ تو سب جاننے والے ہیں، لیکن آپ نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا، جب کسی نے یہ پوچھا کہ علی کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، علی کے اوصاف بیان کرنا مجھ معین الدین کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گنجائش بہر، یہ کوئی عام مولوی نہیں فرما رہا، یہ مولائے ہند فرما رہے ہیں۔ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بہر در سگو ممکن نیست۔ جس طرح سے ایک کوزے میں، ایک پیالے میں دریا کو، سمندر کو نہیں سمیٹا جا سکتا، ویسے میں ایک کوزے کی مانند ہوں اور علی کے فضائل ایک دریا، ایک سمندر کی مانند ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس نے ایک کوزے میں پورے آنا ساگر کو بلا لیا۔ یہ وہ ذات پاک فرما رہی ہے، گنجائش بہر در سگو ممکن نیست، من ذات علی را بواجبی کے دانم ہے۔ جتنا علی کی ذات کو جاننا مجھ معین الدین پر واجب ہے، میں کیا جانوں؟ الا دانم کہ مثلہ ممکن نیست، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ علی کی مثل کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ حضور سرکار غریب نواز کی ایک ربائی شاست حسین تو آپ نے سنی ہے، ایک ربائی آج میں اور سنا دیتا ہوں۔ حضور سرکار غریب نواز درس دے رہے ہیں، اس درس کے دوران آپ فرماتے ہیں، گفتار خارجی را باور نکن اگرچہ، قولت رسول گوید کس بستی لو قولت،
خارجی کی بات کا کبھی یقین مت کرو، بھلے ہی وہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا ورد کرتا رہے، لیکن خارجی کی بات کا کبھی یقین مت کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتا دیا کہ خارجی کی بات کا یقین نہ کریں، اب یہ بھی بتا دیں کہ خارجی کی پہچان کیا ہے۔ آپ بے ساختہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آ کے غیر حیدر باشد امام رہبر، دارت خیال باطل باطل بوت خیال است۔ خارجی وہ ہے جس کا حیدر کے سوا کوئی امام اور رہبر، دارت خیال باطل، امام اور رہبر ہونا دور کی بات، جس کے ذہن میں علی کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی آ جائے امام ہونے کا، وہ خارجی ہے۔ یہ غریب نواز نے بتایا۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو تعلیمات ہیں، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ اس موضوع پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، اس لیے میں اس اسٹیج سے بتانا چاہتا ہوں یہ بات کہ آپ کو کس طرح سے فضائل اہل بیت پڑھنے چاہیے اور بیان کرنے چاہیے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ، جن سے نیازی سلسلہ ہے، آپ تلاوت کلام الہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آ کے سوال کیا، حضور فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے سوالات سنے، کلام پاک بند کیے اور بڑے ہی اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرمایا مجھے علی علی سے فرصت ہی نہیں، میں کسی اور کا کیا ذکر کروں۔ ایسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص آیا، کہا کہ حضور میں نے سنا ہے علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں نہیں آئے۔ خیر یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے سے ظاہر ہوئے، کیونکہ جہاں پیدائش ہے وہاں علائش ہے، جہاں علائش ہے وہاں ناپاکی ہے، جہاں ناپاکی ہے وہاں پہ عبادت کیسی ہے؟ تو اللہ کے گھر میں علی کا نزول ہوا، جیسے آیت اترتی ہے ویسے علی کا نزول ہوا، ظاہر ہوا۔ تو نظام الدین اولیاء سے سوال کیا کہ علی کعبے میں نہیں آئے۔ نظام الدین اولیاء مسکرائے، نہ کوئی دلیل دی، نہ کوئی سوال کیا، مسکرا کے ایک جملہ کہا میں تیری بات مان لیتا ہوں، علی کعبے میں نہیں آئے، تو مجھے وہ جگہ بتا دے جو تجھے معلوم ہے، میں آج سے اسی کو کعبہ مان لوں، میں آج سے اسی کو کعبہ مان لوں۔ یہ ہے تعلیمات سلسلہ عالیہ چشتیہ کی۔ اور ایک بات اکثر یہ کی جاتی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھا گیا، ان پہ پانی روک دیا گیا، یہ غلط فہمی ہے۔ کس کی مجال جو امام پر پانی روکے؟ چلیے عراق میں جو کربلا ہے وہاں نہیں، کربلائے ہند چلتے ہیں، جہاں پر ایک آنا ساگر لیک ہے۔ حضور سرکار غریب نواز جو امام علی مقام کی 600 سال بعد کی اولاد ہے، جب حضور سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، آپ کے اوپر، آپ کو سب کو معلوم ہے، آپ کے اوپر جان لیوا حملے ہوئے، آگ برسائی گئی، ٹول برسائے گئے، آپ نے مسکرا کے ٹال دیا، علی کی اولاد ہے، آپ نے مسکرا کے ٹال دیا۔ لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو جلال صرف ایک مرتبہ آیا، جب پانی پہ پہرا لگا، تب حضور سرکار غریب نواز نے جلال میں فرمایا ای کربلا نیست، یہ کربلا نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غریب نواز نے جو کوزے میں پانی منگایا تھا وہ خود کی پیاس کے لیے، پینے کے لیے منگایا تھا، نہیں، اگر پینے کے لیے منگاتے تو اتنا منگاتے جس سے ان کی پیاس بجھ جائے، جتنی ضرورت ہو۔ لیکن غریب نواز نے یہ جملہ کہا ای کربلا نیز، یہ کربلا نہیں ہے۔ آپ نے پورے آنا ساگر کو ایک کوزے میں بلا کے یہ بتایا کہ
کربلا میں کب بھلا محتاج تھے خواجہ کے جد، کربلا میں کب بھلا محتاج تھے خواجہ کے جد، آ کے کوزے میں یہ ثابت آنا ساگر نے کیا، آ کے کوزے میں یہ ثابت آنا ساگر نے کیا۔ یہ اس ذات پاک کے معجزات ہیں جو حسین کے قدموں کی دھول کی عطا ہے۔ غریب نواز عطائے رسول جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی قدموں کی خاک کی عطا ہیں، تو وہ غریب نواز ہیں۔ اور یہ آپ کا لقب جو ہے غریب نواز، یہ آپ کا خاندانی لقب ہے، یہ آپ کا خاندانی لقب ہے۔ پہلا خود ہے خدا غریب نواز، اس سے بڑا غریب نواز کوئی ہے؟ پہلا خود ہے خدا غریب نواز، دوسرے مصطفیٰ غریب نواز، بعد سردار انبیاء برحق ہے علی مرتضیٰ غریب نواز۔ حسن مجتبیٰ سے آپ تلک گھر کا گھر آپ کا غریب نواز، آپ کی شان کیا بیان کروں، من کجا تو کجا غریب نواز۔ یہ جو کانفرنس ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جس موضوع پر یہ کانفرنس رکھی گئی ہے، یہاں سے وہ بات آپ اپنے دلوں میں محفوظ کریں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد وکلون محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ جو پیاس کا ذکر آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا مزاج نہیں تھا، لیکن یہاں جب کچھ ذکر ہوا، یہ سوالات ہوئے، تو یہ ساری باتیں ذہن میں آ گئیں۔ بولنا کچھ اور تھا لیکن مولا کچھ اور بلوا رہے ہیں۔ یہ جو پیاس کا جب ذکر آتا ہے، اس ذات پاک پر کون پانی روکے گا جس کے دست مبارک سے جام کوثر پلائی جائیں، اس پر کون پانی روکے گا؟ اور یہ سامنے امام کا تعزیہ رکھا ہوا ہے۔ کافی سارے لوگ جب محرم نزدیک آتے ہیں تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کافی سارے ویڈیوز آتے ہیں تعزیہ داری کے خلاف، علمداری کے خلاف، کہ تعزیہ کہاں سے ثابت ہے، تعزیہ داری کہاں سے ثابت ہے۔ ہم بتاتے ہیں تعزیہ داری سب سے پہلے رسول اللہ نے کی، سب سے پہلے تعزیہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اب ایک سوال ذہن میں آیا ہوگا آپ کے کہ کربلا تو ہوئی بعد میں، تعزیہ داری کی پہلے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب جبریل امین کربلا کی خاک لے کے آئے اور یہ بتایا کہ یہ وہ خاک ہے کہ جس پر آپ کے نواسے حسین کا خون بہے گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مجھے نہیں معلوم کس چیز میں رکھی، پیالی میں رکھی، کسی شیشی میں رکھی، کسی پلیٹ میں رکھی، بہرحال خاک اپنے سامنے رکھی، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کے ریشے مبارک آنسوؤں سے بھی۔ سب سے پہلی تعزیہ داری وہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز۔ دیکھیے تعزیہ داری کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تعزیہ بنا کے ہم اٹھا کے سواری کر رہے ہیں، بس یہی تعزیہ داری ہے۔ نہیں، یہ تعزیت کہاں سے نکلی؟ میں ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کے کسی رشتہ دار کے گھر پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی غم ہو جائے، کوئی مصائب ہو جائے، آپ اس کے گھر پہ جاتے ہیں تعزیت پیش کرنے۔ اپنے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں آپ تعزیت پیش کرنے۔ یہ غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہے، یہ ان کا غم ہے جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا آپ نمک کھاتے ہیں۔ تو تعزیہ داری امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کرنا، کوئی امام کے روزے کا نقشہ بناتا ہے،
کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا نقشہ بناتا ہے، کوئی غریب نواز کے گنبد کا نقشہ بناتا ہے، لیکن نیت، یاد اور عقیدہ ایک ہوتا ہے، یاد حسین۔ تو تعزیہ داری یہاں سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا یہ ہرے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، تو دیکھیے دلیلیں تو بہت سی ہیں، لیکن جس طرح کا سوال ہوتا ہے یہ امامین کا طریقہ ہے، شروع سے مولا کا اہل بیت کا طریقہ رہا ہے کہ جواب بھی اسی طرح سے اسی لیول پہ آ کے دیا۔ تو جو یہ سوال کرتے ہیں نا یہ ہرے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ ہرا رنگ کیوں پہنتے ہیں، آپ ان کو جواب دیں، کیونکہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ ان کو جواب بھی اسی طرح سے دیں کہ جب آپ حضور کے روزے کے پاس گنبد کے پاس لگی ہوئی مینار کا کلر، مینار جیسا رنگ اپنے سروں پر امامہ باندھ سکتے ہیں، وہ لباس پہن سکتے ہیں، ویسا گنبد پہ رنگ کرا سکتے ہیں، تو ہم گنبد خضرا کا رنگ کیوں نہیں پہن سکتے؟ یہ تو رسول اللہ کے گنبد کا رنگ ہے، سب رنگ۔ تو لہٰذا ان سب باتوں سے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، خاص کر کے اس سرزمین پر، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جہاں جہاں اہل بیت کے عاشق بستے ہیں وہ جو علی علی کرتے ہیں نا وہ آسان کام نہیں ہے، اور آج سے نہیں 1400 سال سے علی علی کرنا کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، تا قیامت تک مشکل ہی رہے گا۔ اور یہ جو آپ کے اوپر فتوے لگتے ہیں نا یہ آپ کے تمغے ہیں، جس طرح سے پولیس کو آپ ڈیسک کے اوپر دیکھتے ہو نا تمغے لگتے ہیں، رینک بڑھائے جاتے ہیں، ویسے جیسے جیسے عشق اہل بیت علیہ السلام میں جو فتوے لگے آپ تمغے سمجھ کے لگا دیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ جب یزیدی ہے، اپنے آپ کو یزیدی کہنے پہ شرم محسوس نہیں کرتا، یہ جملے مولانا شبیر علی وارثی صاحب نے بھی رقم کیے ہیں، جب یزیدی کہنے پہ نہیں شرماتا تو ہم حسینی کہنے پہ کیوں شرمائیں؟ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لہذا آپ لوگ کسی بھی فتووں کی فکر نہ کریں، کیونکہ ہمارے کو کسی دنیاوی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر سرٹیفکیٹ چاہیے تو حشر کے میدان میں اللہ اور اللہ کے رسول سے چاہیے، وہاں سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی نوکری کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ رب العزت اس کا اجر بھی ویسا دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ تم کوشش کرو، تم نیت کرو اپنی طاقت کے مطابق، ایک پیالی پہ نیاز دلا سکتے ہو دلاؤ، پوری برادری کو کھلا سکتے ہو لنگر کھلاؤ، کانفرنس میں 100 لوگوں کو جمع کر سکتے ہو کرو، 10,000 لوگوں کو جمع کر سکتے ہو کرو، اللہ جب اس کا اجر دے گا تو اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق دے گا۔ میں بڑی سمپل بات کرتا جا رہا ہوں، یہ ابھی فضائل پڑھیں گے مولانا، میں بڑی سمپل بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بچے بھی سمجھ جائیں۔ لہذا آپ ان سب کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو فرقوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ آپ ان تمام فرقوں سے اوپر ہو کے بات کریں، کیونکہ جو علی والے ہوتے ہیں، جو نبی والے ہوتے ہیں، وہ صرف نبی والے ہوتے ہیں، وہ کسی فرقے کا نام لے کے اپنے آپ کو نہیں پہچانواتے، وہ اپنے آپ اپنی پہچان یا تو رسول اللہ سے کرواتے ہیں، یا علی سے کرواتے ہیں، یا پنجتن سے کرواتے ہیں۔ لہذا آپ ڈنکے کی چوٹ پر جتنے آس پاس یہ کوٹا کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پنچ پہاڑ کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آس پاس کے تمام لوگ بیٹھے ہیں MP سے بھی، تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں قریب نماز کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور تعزیہ داری نہ کبھی رکی ہے نہ رکے گی۔ کعبہ حسین سے ہے یہ سجدہ حسین سے، جو کچھ ہے کائنات میں سارا حسین سے، تو دی بچانا میں تیرا مقصد بچاؤں گی، زینب نے کر لیا ہے یہ وعدہ حسین سے، نہ جانے دیں گے کوئی تعزیے پہ نہ جانے دیں گے کوئی تعزیے پہ ہم کو نہیں ہے کوئی بھی پیارا حسین سے، ہم کو نہیں ہے کوئی بھی پیارا حسین سے، اس در کی نوکری ہمیں معراج دے گئی، اس در کی نوکری ہمیں معراج دے گئی،
خواجہ کے ہم ہیں اور ہیں خواجہ حسین سے، اور کوثر کا جام ان کے ہی ہاتھوں سے ہو نصیب، فضل معین کی ہے یہ تمنا حسین سے، فضل معین کی ہے یہ تمنا حسین سے۔ لہذا میں زیادہ وقت اب نہیں لوں گا، کیونکہ میرے بعد میں اور بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان کی بھی گفتگو سے فیض یاب ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کوئی غم نہ دے ہمیں سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حق معین، یا معین، یا معین، کبھی کبھی کو کوئی نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے، کبھی کو کوئی نوازے، میرا خواجہ سدا نوازے۔ بس میں اپنے کچھ شعروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، کچھ اشعار کے ساتھ۔ جس طرح کامل نہیں ایمان ولایت کے بغیر، جس طرح کامل نہیں ایمان ولایت کے بغیر، بندگی ممکن نہیں اجر رسالت کے بغیر۔ اس آیت کو یاد رکھیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جس طرح کامل نہیں ایمان ولایت کے بغیر، بندگی ممکن نہیں اجر رسالت کے بغیر، اور بت قدا ہی رہتا میں قبلہ نہیں بنتا کبھی، بت قدا ہی رہتا میں قبلہ نہیں بنتا کبھی، اے علی مرتضیٰ تیری ولادت کے بغیر، اے علی مرتضیٰ تیری ولادت کے بغیر، دیکھنا چہرہ محمد کا عبادت ہے میری، چین آتا ہی نہیں مجھ کو رسالت کے بغیر، چین آتا ہی نہیں مجھ کو رسالت کے بغیر، دیکھ راہب جو نہ لکھا تھا تیری تقدیر میں، دیکھ راہب جو نہ لکھا تھا تیری تقدیر میں، دیکھ راہب جو نہ لکھا تھا تیری تقدیر میں، دے دیا شبیر نے تجھ کو وہ قسمت کے بغیر، دے دیا شبیر نے تجھ کو وہ قسمت کے بغیر۔ یہ گلشن صاحب بھی بیٹھے ہیں، بھی انہوں نے پڑھے ہیں، بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے ہیں، یہ سامنے رہیں اور اس شعر پڑھنے کا لطف اور آئے گا اور آپ کو سننے کا بھی۔ دیکھ راہب جو نہ لکھا تھا تیری تقدیر میں، یہ اسی عطا کی دین ہے جو آج یہ کھڑے ہیں سامنے، یہ انہی کی اولاد ہے۔ دیکھ راہب جو نہ لکھا تھا تیری تقدیر میں، دے دیا شبیر نے تجھ کو وہ قسمت کے بغیر، اور فضل ہے یہ بھی خدا کا تم پہ اے فضل معین، فضل ہے یہ بھی خدا کا تم پہ اے فضل معین، جان نہیں نکلے گی مولا کی زیارت کے بغیر، جان نہیں نکلے گی مولا کی زیارت کے بغیر۔ اور بے شک جتنے بھی علی والے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ جتنی خانقاہیں اصل دین اصل اسلام جو آپ کو ملے گا وہ خانقاہوں سے ملے گا، وہ درباروں سے ملے گا۔ علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، کتابی علم جتنا حاصل کریں، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں، عالم صرف پنجتن کی ذات ہے، باقی جتنے بھی اس کائنات میں لوگ بستے ہیں وہ سب طالب علم ہیں، صرف پنجتن کی ذات ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے آسمان کے بارے میں، پوچھ لو جو پوچھنا ہے زمین کے بارے میں۔ تو علم حاصل کریں، لیکن اصل دین اصل اسلام جو ملے گا وہ خانقاہوں سے ملے گا۔ اور آج یہ جو کوششیں چل رہی ہیں آپ کو خانقاہوں سے درباروں سے دور رکھنے کی کوشش چل رہی ہے، لہذا ان کے منصوبوں پر پانی پھیریں، اور موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔